الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا بني إني أرى أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله صابرا ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب پر لاکھ لاکھ احسان ہے کہ جس ذات اقدس نے ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اس پر اللہ پاک کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں سے پیدا فرمایا ہے اور ہم سب مسلمان ہیں، ملت ابراہیمی کی تقلید کرنے والے ہیں. اور اس پر اللہ پاک کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کلمہ نصیب فرمایا ہے. یہ کلمے کی دولت، یہ ایمان کی دولت بہت بڑی دولت ہے. یہ کلمے کا پڑھ لینا معمولی بات نہیں. ہم ظاہراً تو یہ سمجھتے کہ بڑے الفاظ، بڑے کمزور، بڑے ہلکے سے الفاظ ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ مجھے کوئی ایسے کلمے
بات بتلائیے جس کا میں آپ کا ذکر کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ لا الہ الا اللہ کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ تو سارے ہی پڑھتے ہیں، میں کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا موسیٰ جن کلمات کو تو آسان سمجھ رہا ہے یہ میرے ہاں اتنے قیمتی ہے، میرے ہاں اتنے قیمتی ہے کہ اگر زمین و آسمان کی ساری چیزوں کو ایک ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور کلمے والے کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو کلمے والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ تو اس کو معمولی نہیں سمجھے کہ اللہ نے ہمیں اتنی بڑی دولت ایمان سے منور فرمایا لا الہ الا اللہ۔ عرب حضرات جو اس کا معنی اور مفہوم سمجھتے تھے ان کی زبان سے اتنا جلدی کیوں نہیں ادا ہوتا تھا؟ ان کی زبان سے یہ لفظ اتنا جلدی کیوں نہیں نکلا؟ اس لیے کہ وہ اس کا معنی اور مفہوم کو سمجھتے تھے۔ لا الہ الا اللہ جب اس کلمے کو پڑھیں گے تو ہمیں ایک کی غلامی میں آنا پڑے گا، ہمیں اپنے سارے دیوتاؤں کو، ہمیں اپنے سارے معبودان باطلہ کو چھوڑنا پڑے گا۔ اولو حول کہ نعرے لگانے والوں کو پتا تھا کہ جب ہم لا الہ الا اللہ کہیں گے تو ہمیں سارے بت توڑنے پڑیں گے، سارے بتوں کو ختم کرنا پڑے گا، سارے معبودوں کو، سارے غیر کو، اللہ کے غیر کو چھوڑنا پڑے گا، ایک ہی در کی غلامی کرنی پڑے گی۔ اس لیے انہیں یہ کلمہ بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ ہم تو پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، سب حضرات پڑھتے ہیں، اب ایک بار پڑھ لیں ذرا ایمان ہمارا تجدید ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ جب ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے نام اعمال میں اتنا ثواب لکھتے ہیں، اتنا ثواب لکھتے ہیں کہ زمین و آسمان کے درمیان میں جتنا خلا ہے اللہ ان کو نیکیوں سے پور کر دیتے ہیں۔ کلمہ کتنا بڑا وزنی اور کتنا بڑا قیمتی ہے، اس کلمے کو معمولی نہ سمجھے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد کلمہ طیبہ کے تقاضے ہیں، صرف یہ نہیں کہ ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا اس کے بعد ہماری چھٹی ہو گئی، نہیں، ہماری چھٹی نہیں ہوئی۔ ہم نے اقرار کر لیا، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ معاہدہ کر لیا، معاہدہ کیا کیا کہ اے اللہ آج کے بعد ہم تیری مان کر چلیں گے، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔ اے اللہ آج کے بعد ہم تیرے ہی سامنے جھکیں گے، ہم تیرے ہی سامنے سر مسجود ہوں گے، تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا رازق ہے، تو ہی ہمارا داتا ہے۔ لا سب کی نفی کر دی، آج کے بعد اللہ ہم تیرے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ۔ تو ہم سب کس کے غلام ہیں؟ ہم اللہ اور اس کے رسول کے غلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم نے یہ کہا اللہ ہم تیرے اور اس کے رسول کے غلام ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں ایک جگہ بڑا خوبصورت انداز میں ارشاد فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ آپ نے کیا کہا؟ بولو یار، آپ نے کیا کہا؟ لا الہ، میرے ساتھ بولنا ہے بھائی،
گھونگے بن کے نہیں بیٹھنا آج، صرف میں نے اپنے وقت میں انشاءاللہ عید پڑھانی ہے، صرف آپ نے سب بولنا ہے، بات سمجھ کر جائے، انشاءاللہ آدھے گھنٹے کے اندر میرے اور آپ میں ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ان اللہ اشترى، آپ نے اقرار کیا لا، آپ نے کیا اقرار کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ، مجھے دیکھو، مجھے جو ساتھی نیچے دیکھو، مجھے انہوں نے دیکھو، مجھے دیکھو، میری طرف دیکھو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، نیچے دیکھو گے پھر نیند آئے گی، پتہ نہیں چلے گا قاری صاحب نے کیا کہا تھا۔ میں بات سمجھانا چاہتا ہوں، بیان تو آپ ساری زندگی سنتے رہتے ہیں۔ آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ نے کہا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ نے خرید لیا، خریدار کون ہے؟ اللہ، بے شک اللہ نے خرید لیا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم باموالهم بان لهم الجنہ، اللہ فرماتا بے شک اللہ نے خرید لیا مومن کی جان کو جنت کے بدلے۔ تو ہم بکے ہوئے غلام ہیں، ہمارا سودا، ہماری قیمت اللہ نے جنت لگائی ہے، ہماری قیمت کیا لگائی ہے؟ اللہ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، اللہ کے وہ دوست ہیں، اللہ کے وہ ولی ہیں، ہم اللہ کے ولی کو ماننے والے ہیں، ہم اللہ کے ولیوں کو، ہم اللہ کے ولیوں کو اللہ کا دوست مانتے ہیں، ہم اللہ کے ولیوں کو اللہ کا تابعدار مانتے ہیں، ہم اللہ کے ولیوں کو اللہ کا غلام مانتے ہیں۔ کوئی اللہ کا ولی ایسا نہیں جو محمد رسول اللہ کی اتباع نہ کرے، کوئی اللہ کا ولی ایسا نہیں ہے جو شریعت کے مطابق اپنی زندگی نہ گزارتا ہو، ہم اللہ کا ولی اس کو مانتے ہیں جس کو شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے، ایک بھی سنت کا تارک نہیں ہوتا، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، ان کی صفت اللہ بیان فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، اللہ کا وہ ولی ہے جو ایمان لایا ہے۔ آپ نے بھی کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، آپ کے اندر بھی ولایت کی ایک صفت آ گئی، آپ بھی اللہ کے ولی ہیں۔ یہ مت سمجھے کہ ہم اللہ کے ولی نہیں ہیں، کہ اللہ فرماتا ہے جس نے بھی سچے دل سے ایک بار پڑھا لا الہ الا اللہ، اس کے اندر بھی ولایت کا ایک درجہ آ گیا۔ اب یاد رکھو، ایک ولی ہوتا ہے، ایک نبی ہوتا ہے، ایک ولی ہوتا ہے، ایک نبی ہوتا ہے۔ نبی اپنی محنت سے بنتا نہیں، نبی اپنی محنت سے جتنی مرضی عبادت کر لو، جتنی مرضی ریاضت کر لو، جتنی مرضی سخاوت کر لو، نبی اپنی محنت سے بنتا، نبی اپنی محنت سے بنتا نہیں۔ کیوں؟ اس کو اللہ براہ راست چنتے ہیں، اللہ اس کی براہ راست تربیت فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں، کوئی نیا نبی، آپ آخری نبی ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں، آخری رسول ہوں، میرے بعد کوئی نبی، کوئی دعویٰ کرے گا جھوٹا ہوگا۔ ذرا سا بھی ختم نبوت کے بارے میں ذرا سا بھی عقیدہ متزلزل ہوا، ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنا عقیدہ مضبوط بناؤ۔ کوئی نبی اپنی ریاضت سے، عبادت سے نبی نہیں بن سکتا۔ ہاں اللہ پاک نے ولایت، ہمارا عقیدہ ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے 4 لوگوں پر انعام کیا۔
اللہ فرماتے ہیں پہلا طبقہ نبیوں کا، پہلا طبقہ نبی کی شان کے مقابلے میں کوئی نہیں۔ دوسرا طبقہ اللہ فرماتا ہے والصدیقین، دوسرا طبقہ صدیقین کا، سچے لوگوں کا۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کا دروازہ بند، نبوت کا دروازہ بند۔ صدیق اللہ فرماتا ہے والصدیقین، اللہ کا دوسرا انعام صدیقین پہ۔ اللہ دوسری جگہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچے اور نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس کا مطلب ہے قیامت تک صدیق آتے رہیں گے۔ بولو قیامت تک صدیق، ابو بکر صدیق جیسا کوئی نہیں آئے گا، یہ ذہن میں رکھنا۔ ان کی جو اللہ نے مرتبہ اور مقام دیا ہے وہ تو بڑا ہی اعلیٰ ہے۔ صدیق اور نبوت میں کتنا فرق، اور نبوت اور صدیق میں کتنا فرق ہے۔ جیسے ایک پاکستان کی سرحد ہے، ایک ہندوستان کی سرحد ہے، درمیان والا سب رستہ کچھ ایسی زمین ہوتی ہے نہ ہندوستان والوں کی نہ پاکستان والوں کی، جو درمیان والا راستہ ہوتا ہے میرے دوستوں، نبوت کا شان بلند، نبوت کا مقام بلند، نبوت کا اعلیٰ مقام ہے۔ اس کے نیچے جو درجہ ہے جس پہ نہ قبضہ ہندوستان والوں کا نہ پاکستان والوں کا، نیچے والا جو درجہ ہے وہ صدیقین کا ہے، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ جیسا سچا کوئی نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پہ تشریف لے گئے تو اللہ کے نبی نے کہا اے اللہ میری تصدیق کون کرے گا؟ اللہ نے فرمایا جا دنیا میں تیری تصدیق ابو بکر کرے گا۔ کون کرے گا؟ ابو جہل نے کہا تھا کہ یار کوئی بندہ ایسا جو کہتا ہے راتوں رات سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، جو راتوں رات آسمانوں کی سیر کر کے آ گیا، جو کہتا ہے میں نے سب کچھ دیکھا ہے، کیا تو اس بات کے اقرار کرتا ہے؟ کیا تیری بات سمجھ آ سکتی ہے؟ ابو بکر نے کہا یار بات تو سمجھ نہیں آتی۔ کہا اگر تیرا یہ یار کہے، تیرا دوست کہے، اگر تیرا یہ دوست ہے تو پھر فرمایا اگر میرا محمد رسول اللہ کہتا ہے تو میں تصدیق کرتا ہوں۔ میرا نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتا، میرا نبی سچا، میرا نبی سچا۔ بیان کرو والصدیقین، دوسرا درجہ صدیقین کا۔ تو صدیق قیامت تک پیدا بولو ہوتے رہیں گے، ہمیں حکم ہے کہ صدیقین کے ساتھ چلو۔ اور تیسرا درجہ وہ شہداء، جو اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ دے دیتے ہیں، ہم انہیں شہید کہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میرا تیسرا انعام شہداء پر ہے، اور چوتھا انعام والصالحین، چوتھا انعام اللہ کے نیک بندوں پر، اللہ کے ولیوں پر، اللہ کے دوستوں پر۔ میں عرض کر رہا ہوں جب آپ نے کلمہ پڑھا اللہ لا الہ الا اللہ تو آپ کے اندر بھی ولایت کا ایک درجہ، ولایت کا ایک درجہ آ گیا، آپ بھی اللہ کے ولی ہیں۔ لیکن میرے محترم دوستوں کیا کہیں، ہمارے تصور میں ولایت والا درجہ ولی ہم اس کو سمجھتے ہیں جس نے من کے پہن لیے ہوتے ہیں، ہم ولی اس کو مانتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا، جو ذکر نہیں کرتا، جو تلاوت نہیں کرتا، جو اور بول بکتا رہتا، کہتا ہے اللہ کا ولی ہے۔ اللہ کا ولی وہ ہے جو متبع سنت ہے، نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ جو متبع سنت ہوتا ہے وہ اللہ کا
ولی اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ کے وہ دوست ہیں، اللہ کے وہ دوست ہیں جو ایمان لائے ہیں، اللہ انہیں انعام کیا عطا فرماتا ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اللہ ضلالت سے نکال کر ہدایت کی طرف لاتا ہے، اچھا اعلیٰ راستے پہ چلاتا ہے۔ اللہ کے ولیوں کی شان، اللہ کے ولیوں کی شان اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، جب وہ دن ہوگا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں ڈرو اپنے پروردگار سے، ان زلزلہ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کے دن بڑا زلزلہ ہوگا۔ اس دن کیا حال ہوگا؟ یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اللہ فرماتے ہیں اس دن تو دیکھے گا دودھ پلانے والیاں اپنے دودھ پیتے بچوں کو اپنا دودھ چھڑا دے گی، حمل والیاں اپنے حمل گرا دے گی، اور تو دیکھے گا لوگوں کو کہ وہ نشے کی حالت میں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نانا وما هم بسکارى، وہ نشے میں نہیں ہوں گے، ولكن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کے عذاب میں پکڑے ہوئے ہوں گے۔ کتنا بڑا دن ہوگا اس عالم کے اندر۔ اللہ فرماتے ہیں اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اللہ فرماتا ہے جب آسمان پھٹ جائے گا اس دن کیا ہوگا؟ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، جب ستارے ٹوٹ جائیں گے، واذا البحار فجرت، جب سمندر ابل پڑیں گے، واذا القبور بعثرت، جب قبروں سے مردے اٹھائے جائیں گے۔ ہمارا تصور یہی ہے نا، ہم مرنے کے بعد ایک زندگی ہے یا نہیں؟ قبر کی، حشر کی، قیامت ہم ایمان رکھتے ہیں، سارے نبیوں نے اس پر محنت کی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، قبروں سے مردے اٹھائے جائیں گے، علمت نفس ما قدمت واخرت، اگلے اور پچھلے جان لیں گے، آگے کیا بھیجا تھا، پیچھے کیا چھوڑا تھا، آگے کیا بھیجا ہے، آگے کیا کام آئے گا، نیکیاں کام آئے گی۔ کیا کام آئیں گی؟ نیکیاں کام آئیں گی۔ جو پیچھے چھوڑ گئے اس کا تو حساب دینا پڑے گا۔ علمت نفس ما قدمت واخرت، اللہ فرماتے ہو میرے بندے، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ قسم چاہ کے اٹھا کے کہہ رہے، اس قسم تین کی، زیتون کی، طور سینین کی، مکہ شہر کی قسم۔ اللہ کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں، لیکن جس چیز کی اللہ قسم اٹھا لیتے ہیں اس کا رتبہ اور مقام بڑھ جاتا ہے۔ اللہ اہمیت بتلانا چاہتے ہیں، اللہ مقام بتلانا چاہتے ہیں۔ کیا اللہ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کائنات میں نے جتنا خوبصورت انسان کو پیدا کیا ہے اتنا کسی کو بھی پیدا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ساری نعمتیں اے حضرت انسان تو دیکھ تو صحیح، نباتات کو دیکھ، جمادات کو دیکھ، ان ساری چیزوں، ہم جمادات کو دیکھ، نباتات کو دیکھ، حجر کو دیکھ، شجر کو دیکھ، قمر کو دیکھ، سورج کو دیکھ، ساری نعمتیں میں نے تیرے لیے بنائی ہے، ساری نعمتیں میں نے تیرے لیے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ہو، اتنی اللہ نے نعمتیں دی ہے، ساری کائنات کو اللہ نے تیرے لیے بنایا ہے۔ اللہ کی جگہ ارشاد فرماتے ہیں
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کہ جن اور انسانوں کو میں نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کائنات کی ساری نعمتوں کو تیرے لیے، چرند کو، پرند کو، نباتات کو، حیوانات کو، جمادات کو، سب کو میں نے تیرا خادم بنایا ہے۔ لیکن اللہ ایک اور جگہ پہ شکوہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ کا شکوہ سنیے اور بس پر آخری بات، اللہ کو راضی کریں گے انشاءاللہ۔ آپ سب اللہ کے ولی بننا چاہتے ہیں نا؟ سب بننا چاہتے ہیں؟ سب بننا چاہتے ہیں؟ آپ سب اللہ کے ولی ہیں، بولو ہم سب اللہ کے ہیں۔ اس کے تقاضوں کو پورا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کا شکوہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز۔ اللہ پاک انسان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اے انسان، پوری انسانیت کو خطاب کر رہے ہیں اللہ پاک، اے لوگوں اللہ مثال بیان کرتے ہیں کس چیز کی؟ اللہ فرماتا ہے ذرا غور سے سنو، کانوں کی کھڑکیاں ذرا غور کے سنو، توجہ کے ساتھ سنو، سماعت کرو کیا؟ وَلَبِنْ يُضْرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اللہ فرماتے ہیں غور سے سنو، توجہ سے سنو کیا؟ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، بے شک وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیر کو پکارتے ہیں، غیر سے مدد مانگتے ہیں، غیر سے حاجت روائی چاہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں سنو لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، اللہ فرماتے ہیں سارے مل جائیں، سارے مل جائیں، جو اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہو سارے مل جائیں، سارے داتا مل جائیں، جن دنیاوی داتا سارے مل جائیں، جن کو نجبال کہتے ہو سارے مل جائیں، اللہ فرماتے ہیں لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، ہرگز ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، ہرگز مل کر سارے سائنسدان، سارے ڈاکٹر، حکیم، پیر، ولی سارے مل جائیں، اللہ فرماتے ہیں ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں مکھی بنانے کے لیے اس کا ڈھانچہ چاہیے، دل، دماغ، جگر، گردے، معدہ، انتڑیاں، نظام چاہیے، اور اس سے بڑھ کر اس کے اندر روح ڈالنی پڑے گی۔ کیا ڈالنا پڑے گا؟ روح ڈالنا پڑے گی۔ روح بھی نہیں ڈال سکتے، مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اللہ اس سے بھی کمزور چیلنج دیتے ہیں کیا؟ وَيَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اگر مکھی کوئی کھانے والی چیز، آپ کھانا کھا رہے، آپ کے منہ میں، آپ کے کھانے سے مچھی مکھی وہ کوئی چیز لے کر اڑ جائے، اللہ فرماتا ہے لا 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 يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، واپس کوئی نہیں لا سکتا، واپس یہاں بھی لا کی تلوار ہے۔ اللہ فرماتے ہیں طالب بھی کمزور، ضعف الطالب والمطلوب، طالب بھی کمزور، مطلوب بھی کمزور۔ پھر اللہ شکوہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہ انسان کو دیکھو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اس پر میں نے کتنا بڑا کرم کیا ہے، لیکن ما قدر اللہ حق کا قدری ہی، جس طرح میرا حق تھا قدر کرنے کا، اس طرح انسان نے میرا حق ادا۔ اللہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں والذین تدعون من دونہ لا یملکون من قطمیر، میں پڑھے لکھے حضرات کے لیے اس لیے قرآن بیان کر رہا ہوں، یہ نہ سمجھے کہ میں اپنی طرف سے باتیں بنا رہا ہوں، اگر اللہ نے سمجھ دی ہے تو انشاءاللہ آج کے بعد مجھے یقین ہے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا کہ میرا نبی، میرا رسول، قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، ابراہیم مشرک انشاءاللہ آج کے بعد جس نے میری بات قرآن کی سنی ہے،
آج کے بعد مجھے یقین ہے اللہ کی ذات پہ اس کا عقیدہ مضبوط ہوا ہوگا، اللہ کی ذات پہ اس کا توکل بڑا ہوگا، اللہ کی ذات پہ اس کا یقین بڑا ہوگا۔ بڑا ہے یا نہیں بڑا؟ آپ قرآن سن رہے سچے دل سے کہو، آپ کا ایمان بڑا ہے یا نہیں بڑا؟ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ والذین تدعون من دونہ، اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو مجھے چھوڑ کر غیر اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں لا یملکون، نہیں ہے مالک اس کے من قطمیر، کھجور کی ایک گٹھلی ہوتی ہے، کھجور کی گٹھلی، اس کے اوپر ایک باریک سا پردہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ باریک سا پردہ ہوتا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے اتنے بھی مالک نہیں، اتنے بھی مالک نہیں۔ تو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اللہ الہ الا اللہ، کہ ایک کلمہ ہم نے پڑھا ہے، اللہ سے اقرار کیا ہے، اللہ سے اقرار کرنے کے بعد آپ اللہ کے ولی بن جاتے ہیں، اللہ کے دوست بن جاتے ہیں۔ ایک اللہ نے وعدہ کیا ہے تم نیک اعمال کرو گے، اچھے اعمال کرو گے، میرے راستے پہ چلو گے، میرے نبیوں کے راستے پہ چلو گے، میرے ولیوں کے راستے پہ چلو گے، میرے نیک بندوں کے راستے پہ چلو گے، صدیقین کے راستے پہ چلو گے، شہداء کے راستے پہ چلو گے تو میں تمہیں جنت عطا کروں گا۔ قربانی کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ کیا مقصد ہے آپ کا؟ اللہ راضی ہو جائے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت۔ بولیے آپ بابا بولیے اونچی آواز سے، اس کو سمجھ آئیے وہ بولے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میری زندگی، میری قربانی، میری موت و میری حیات للہ، اللہ کے لیے، اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو میرے محترم دوستو، میرا اور آپ کا بھی عقیدہ، میرا اور آپ کا بھی عمل یہی ہونا چاہیے، رکوع کرے تو اللہ کے لیے، سجدہ کرے تو اللہ کے لیے، قیام کرے تو اللہ کے لیے، کبھی غیر کے لیے قیام نہ کرے، کبھی غیر کے سامنے رکوع نہ کرے، کسی غیر کے سامنے جھکنا نہیں ہے، جھکنا تو اللہ کے سامنے۔ زندگی کی ہر موڑ میں ہم نے اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہے، اللہ کی خواہشات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی پیش کی ہے، جو قربانی پیش کی ہے تو یہی تھا نا۔ حضرت ابراہیم نے کہا میں تجھے ذبح کرتا ہوں، بیٹے نے کہا میں حاضر ہوں، اگر اللہ کے لیے مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب آپ بکرا ذبح کر رہے ہو، گائے ذبح کر رہے ہو، دمبا ذبح کر رہے ہو، چھترا ذبح کر رہے ہو تو خواہش کیا ہونی چاہیے، ارادہ کیا ہونا چاہیے؟ اگر اللہ کے لیے اس جانور کو ذبح کر رہا ہوں، اگر اللہ کے لیے کل اعلان جہاد ہوتا ہے، مجھے اپنے جان کی قربانی دینا پڑی تو میں اللہ کے نام پر جان کی قربانی دے دوں گا۔ یہی ارادہ ہے سب کا، یہی ارادہ ہے۔ جب آپ کا یہ ارادہ بن گیا، جب آپ کی یہ خواہش بن گئی تو خدا کی قسم جنت آپ پہ واجب ہو گئی۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔